أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ النساء کا یہ رکوع نمبر 3 ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 8 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 15 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 22 پر. اس رکوع میں شریعت کے بعض احکام کا تذکرہ ہے جیسے کہ یہ بات آپ کی خدمت میں سورہ نساء کے آغاز کے موقع پر رکھی گئی کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں 50 آیتوں میں معاشرتی احکام نازل فرمائے. مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا خاندان کیسا ہونا چاہیے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت پر توجہ دلائی کہ اصل دین یہ شریعت ہی ہے. شریعت پر چلنا ایمان کی علامت ہے، شریعت کی مخالفت نفاق کی علامت ہے. یہ سلسلہ تقریباً آیت نمبر 80 تک چلا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی کوتاہیوں کا تذکرہ فرمایا. بنی اسرائیل کو بھی شریعت دی گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی
شریعت موسوی کی تجدید کی تھی. پچھلی امتوں نے شریعت کو ضائع کیا اور یہی وہ وجہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قیادت کے منصب سے، امامت کے منصب سے ہٹا دیا اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا. لہذا امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہوگی، ذمہ داری ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو تھامے رہیں، شریعت پر عمل کرتے رہیں، شریعت کے خلاف نہ جائیں. یہاں تک کہ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور اس تذکرے میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر لوگوں نے جب دین بنانے کی کوشش کی تو کتنے گمراہ ہوئے، کیسے شرک میں چلے گئے. یہ مضامین آتے رہیں گے، لیکن چونکہ آج کی آیتوں کا تعلق بھی خاندانی مسائل سے ہیں، اسی لیے بطور تمہید یہ بات آپ کی خدمت پہ رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بہت سے احکام نازل فرمائے. انہی احکام میں پچھلے اتوار کو جو اہم مسئلہ گزر چکا ہے وہ وراثت کا ہے. جس قدر ممکن ہو سکتی تھی تفصیل آپ کی خدمت پہ رکھی گئی، لیکن یہ بات بار بار میں عرض کرتا رہا کہ میراث کے مسائل، ترکے کے مسائل اتنے پیچیدہ اور نازک ہوتے ہیں کہ سچویشن کے اعتبار سے بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، حصے بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں. بعض رشتوں کی موجودگی میں دوسرے رشتہ داروں کو کم ملتا ہے، عدم موجودگی میں زیادہ ملتا ہے. ذوی الارحام کون ہے، عصبہ کون ہے، تقسیم کیسے ہوگی. قرآن پاک کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کی روشنی میں مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں. اسی لیے شخصی طور پر فیصلہ کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے. ہمیشہ ایسے مسائل میں دارالافتاء سے رجوع ہوں اور دارالافتاء والے پورے خاندان کے افراد کو معلوم کریں گے باقاعدہ حیات کون کون ہیں، کون کون سے رشتہ دار وفات پا چکے ہیں. اس لحاظ سے پھر وہ کس طرح شریعت نے تقسیم کی، قرآن مجید کا کیا حکم ہے وہ بیان کریں گے. لہذا یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اب دوسری بات یہ بھائی بار بار آپ کی خدمت پہ رکھی گئی کہ میراث کی تقسیم سے پہلے تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا جائے گا. میراث کی تقسیم سے پہلے اگر میت کے حق میں قرضے ہیں تو وہ قرضے ادا کیے جائیں گے، اور میراث کی تقسیم سے پہلے اگر مرحوم نے وصیت کی ہو تو وہ 1/3 میں 1/3 میں وصیت جاری کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ جو ضابطہ ہے میراث کا، اس کو ریکمنڈیشنز نہ سمجھو کہ تجویز تمہاری خدمت میں رکھی گئی، قبول کرو تو کرو ورنہ کوئی حرج نہیں. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا دین ہے، شریعت ہے. جو اللہ تعالیٰ کے اس دین سے روگردانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اور یہ بھی فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، ذلت والے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو دوچار کرے گا. میراث کے مسائل، ترکہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، وراثت ہم کہتے ہیں، بہت اہم ہیں. ذرہ برابر سستی نہیں ہونی چاہیے. جیسے حکم خدابندی ہے ویسے تقسیم ہونی چاہیے. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی روشنی میں ان احکام پر عمل ہونا چاہیے. اب جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کا تفصیلی تذکرہ فرما دیا، بس ایک جز رہ گیا تھا کلالہ کا. وہ سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسا شخص جس کی وفات ہوئی تو نہ اس کے ماں باپ باقاعدہ حیات تھے اور نہ اولاد تھی، لا ولد تھا،
تو اس شخص کی میراث کیسے تقسیم ہوگی، اس کو کلالہ کہتے ہیں. وہ حکم آپ سورہ نساء کے اخیر میں پائیں گے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان آیتوں میں، پچھلی آیتوں میں، پچھلے رکوع میں وراثت کی تفصیل بیان فرمائی، سارے اہم بنیادی اصول آگے، لازمی بات ہے شاخیں پھر نکلتی رہیں گی. ہر خاندان کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، بھائی بہنوں کی تعداد الگ ہوتی ہے، اولاد کی تعداد، کسی کو صرف لڑکے ہیں، کسی کو صرف لڑکیاں ہیں، کسی کو لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں. میت کے وقت وفات ماں باپ تھے کہ نہیں تھے، ماں باپ میں سے ایک ہے، دونوں ہے، اہلیہ ہے کہ نہیں ہے، خاتون وفات پا رہی تو شوہر تھے کہ نہیں تھے، ساری تفصیل بہت بدلتی رہتی ہے. تو یہ پوری فقہی کتاب نہیں ہے کہ ایک ایک مسئلہ الگ الگ بیان کیا جائے، سینکڑوں مسائل بنتے چلے آتے، اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. ان اصول کی روشنی میں میراث تقسیم ہوگی. تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے درمیان کچھ پھیلی ہوئی خرافات، غلط قسم کی رسمیں، ان کی بھی اصلاح فرما دی. اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے نتیجے میں عربوں کی اصلاح تو بہت جلدی ہو گئی. ہمارے ملک میں بہت ہی بعد میں 1500-1600 سال بعد ابھی ادھر جو قوانین بنے ہیں آزادی کے بعد سے، اس میں ان مسائل کی اصلاح کی گئی، کیونکہ انہوں نے نبوت کی روشنی سے استفادہ نہیں کیا تو لازمی بات ہے محرومی رہی. عربوں کے جو مسائل تھے، اور ہم جب عربوں کے مسائل کہتے ہیں تو یاد رکھیے A to Z سارے عرب مراد نہیں ہوتے، اس میں بعض قبیلوں میں بعض خرابیاں تھی، بعض قبیلوں میں دوسری خرابیاں تھی. جیسے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، بعض علاقوں میں بعض خرافاتیں ہوتی ہیں، بعض علاقوں میں دوسری خرافاتیں ہوتی ہیں. ایسے ہی چند چیزیں تھیں ان کے درمیان جن کی اصلاح بہت ضروری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی. ان خرافات میں ایک بکواس قسم کی رسم تھی، لیکن آپ سوچیں گے کہ بڑے بدتمیز تھے، بہت ہی بکواس قسم کی رسم رکھتے تھے، لیکن اس کی خوبو آج کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے. سمٹمز ہیں آج بھی. وہ کیسے ہے میں بتاؤں گا. خرابی یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ خواتین کا جو حق تھا میراث کا، وہ حق مار کے کھا جاتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، بلکہ بسا اوقات وہ خواتین کے ساتھ ظلم کر کر ان کو پکڑ کر روکے رکھتے تھے کہ مرحوم کی بیوہ اگر ان کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے خاندان سے میراث لے کر چلی جائے گی، گھر لے کر چلی جائیں گی، پیسے مل جائیں گے، زیور مل جائیں گے، کیا کیا مل جائیں گے، وہ لے کر اپنے میکے چلی جائیں گی، وہ لے کر ہو سکتا دوسرا نکاح کر لے تو دوسرے خاندان میں ہماری میراث منتقل ہو جائے گی، ہماری جائیداد منتقل ہو جائے گی. اس تصور کی وجہ سے وہ کچھ خرابیاں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں کی اصلاح فرمائی. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرما دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتی ہیں تفصیل کے ساتھ کہ دور جاہلیت میں جو ازدواجی تعلقات تھے وہ بڑے غلط طریقے سے ہوا کرتے تھے، لہذا بعض گھروں میں یہ شکایت پیدا ہونے لگی تھی کہ یہ ازدواجی تعلقات میں بڑی بے ایمانی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جو حکم نازل فرمایا، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اگر کسی کو اپنی اہلیہ سے، اپنی گھر والی سے یہ شکایت ہے یا یہ شبہ ہے کہ ان کے کہیں ناجائز روابط ہے، تو موجودہ دور میں میں نے کہا نا خوبو کچھ نہ کچھ جراثیم سمٹمز ہے، قتل، غارت گیری، کیا کیا چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آپ اخبارات میں دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، تم کو یہ کرنا ہوگا فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ. صرف بدگمانی سے کام نہیں چلے گا، ڈاؤٹ کرنا، شبہ کرنا،
اب بعض لوگوں کے مزاج میں ہی شبہ رہتا ہے، بیٹھے بیٹھے شبہ کرتے رہتے ہیں، مشکوک قسم کے لوگ. لہذا فرمایا یہ شبہ سے اور ڈاؤٹ سے کام نہیں چلے گا، 4 گواہوں کو اس پر پیش کرنا ہوگا. 4. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو 2 ہی گواہ کی ضرورت پڑتی ہے. سورۃ البقرہ کے اخیر میں گزر چکا ہے آیت مدائنہ، جو قرض لینے کی نوبت آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا 2 گواہ رکھو. لیکن اس معاملے میں چونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے، لوگوں کے کیریئر کا مسئلہ ہوتا ہے، خاندانوں کے ٹوٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اربعۃ، ایک تو یہ کہ 4 گواہ ہوں گے، دوسری بات منکم، اہل ایمان ہوں گے، غیروں کی گواہی نہیں لی جائے گی اس معاملے میں. اور جب منکم کہا، یہ مفسرین نے شرط لگائی کہ صحابہ سے خطاب ہے، اس کے معنی یہ کہ نیکوکار ہوں، تم میں سے نیک لوگ ہوں، دیندار لوگ ہوں، وہ لوگ نہیں جو بدگمانیاں پھیلاتے رہتے ہیں، غلط فہمیاں پھیلاتے رہتے ہیں، گندے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں، گھروں میں تاک جھانک کرتے رہتے ہیں، بے نمازی ہے، فاسق فاجر. نہیں، فرمایا دیندار قسم کے 4 لوگ کہے ہاں یہ گناہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں کہ ہوا یہ گناہ، ایسی صورت میں پہل جو علاج رکھا گیا وہ یہ کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر گھروں میں ان کو رکھنا ہوگا، گھروں کے باہر نہ جانے دو تاکہ بار بار گناہ نہ ہو. گھر کے باہر ہی یہ ساری چیزیں ہوتی. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا تو پھر وہ ختم ہو جائیں، موت آ جائے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ قانون نازل فرما دے، اور بہت جلد پھر اللہ تعالیٰ نے قانون نازل فرمایا. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے. چنانچہ یہ آیت تقریباً 2 ہجری کی ہے، ہجرت کا 2-3 سال، اور ہجرت کے 6-7 سال اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور نازل فرما دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حل نکال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی سورۃ النور کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قد جعل اللہ لہن سبیلا، قد جعل اللہ لہن سبیلا، لوگ جمع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے قانون نازل کر دیا. اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. وہ قانون انشاءاللہ سورۃ النور میں اس کی تفصیل آئے گی اور اس کی شرطیں آئیں گی. جیسے میں نے عرض کیا کہ 4 گواہ گواہی دیں. اسی لیے مفسرین نے لکھا، بہت پتے کی بات لکھی، کہ اگر کوئی یہ گناہ کر رہا ہے تو آپ پہلے یہ سوچئے یہ گناہ بہت خفیہ ہے، بہت خفیہ گناہ ہے یہ، اور اس خفیہ گناہ پر اگر 4 لوگ گواہ ہو گئے تو اس کے معنی یہ عادی ہے، اتنے بے حیا ہے کہ جہاں موقع ملا کر جاتے ہیں. تبھی تو 4 گواہوں کی نگاہ میں آئے، ورنہ تو لازمی بات ہے یہ بیڈ روم کا مسئلہ لوگوں پہ کیسے نمایاں ہوگا. تو لازمی بات ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا بہت سخت رکھی، سزا بہت سخت رکھی. شادی شدہ ہے تو پھر ان کو کوئی چھوٹ نہیں، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، جس کو رجم کہتے ہیں. غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. وہ تفصیل انشاءاللہ سورۃ النور میں آئے گی. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور اگر مرد اور عورت سے یہ شکایت مل رہی ہے لیکن 4 گواہ نہیں ہیں تو ان کی سرزنش کی جائے گی. وہ معاشرے پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. ان کو کیا کیا جائے گا، کیسی سزا دی جائے گی، اس کو کہتے ہیں تعزیرات. اسلام کے جو قوانین ہیں سزاؤں کے، وہ قوانین میں 3 چیزیں ہیں. دیکھیے، قصاص ہے، حدود ہے. حدود ان کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سزا نازل فرما دی، اس کا کوئی بدل نہیں. اسلامی عدالت پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا نازل فرمائی، شرطیں اگر گناہ کی پوری ہو رہی ہیں، جو کنڈیشنز ہوتی ہیں گواہیوں کی وغیرہ وغیرہ، وہ ساری قانونی چیزوں کے بعد اگر جرم ثابت ہو جائے
تو وہی سزا دینی پڑے گی جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا، اس کو حدود کہتے ہیں۔ تعزیرات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جرائم کو جج کے اوپر چھوڑ دیا، جج حالات دیکھے، سچویشن دیکھے، کتنا بڑا گناہ ہے، چھوٹا ہے، ہلکا پھلکا ہے، سخت ہے، اس لحاظ سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے فیصلے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں ججمنٹ دیا۔ لہذا یہ تیسرا قانون جس کو ہم تعزیرات کہتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو یہ ابھی تعزیرات کا معاملہ ہے، اس میں وہی میں نے عرض کیا نا کہ سورۃ النور کے نازل ہونے تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآذوہما، تم ان کو تکلیف پہنچاؤ، ایسی تکلیف پہنچاؤ، ایذا ایسی پہنچاؤ کہ وہ گناہ سے رک جائے۔ اس میں مختلف زمانے میں مختلف اعمال ہوئے، کبھی کچھ 20 کوڑے مار دیے گئے، کبھی اور ہلکی پھلکی پٹائی ہوئی، کبھی گناہ زیادہ تھا تو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، جلاوطنی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ شہر سے نکال دیا گیا، بستی سے نکال دیا گیا۔ یہ ساری سزائیں جاری ہوتی رہیں یہاں تک کہ سورۃ النور نازل ہو گئی، اور اس سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون شریعت کو جو بے حیائی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ نازل فرمایا، اور اس کے بعد سے پھر معاملات بالکل صحیح ہو گئے۔ اور یہ جو قانون ہے، یہ قانون صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ایسا نہیں ہے، یہ قانون ہمیشہ سے تھا، سارے نبیوں کی شریعت میں تھا۔ جب یہودیوں نے ایک شخص کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا اور کہا کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا، آپ اس کو سزا دیجئے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت کی وجہ سے، رحم دلی کی وجہ سے کچھ چھوٹی موٹی سزا دے کے چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ایسا کرو، تم میں جو سب سے بڑے اسکالرز ہیں تورات کے، شریعت کے 2 ماہرین کو پیش کرو۔ تو 2 ماہرین شریعت یہودیوں کے، موسمی شریعت کے ماہرین، جو اتفاقاً 2 سگے بھائی تھے، ابن سوریہ کہلاتے ہیں، ان دونوں کو پیش کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری شریعت کیا کہتی ہے، تم اپنی شریعت کے مطابق فتویٰ دو۔ اور انہوں نے اپنی شریعت یہی بتائی کہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے فرمائے۔ لازمی بات ہے، تم اپنی شریعت جاری کر لو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اسے پتہ یہ چلا کہ پچھلی شریعتوں میں بھی یہی حکم تھا، کیونکہ اسلام نے اس بے حیائی پر اس سختی کے ساتھ پابندی لگائی، اس سختی کے ساتھ پابندی لگائی، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، سورۃ النور کا موضوع ہے یہ کہ اس کا آغاز جو ہوتا ہے نا بدنگاہی سے، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، پہلا جراثیم نہ پیدا ہو پائے، وہیں سے سختی کی گئی تاکہ انسان وہ تباہی کے دانے تک نہ پہنچ سکے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو اگر ابھی چونکہ قانون نازل نہیں ہوا، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر حربوں کے سلسلے میں شکایت ہے تو پھر تم ان کو ہو سکتا ہے گھر میں بند کرو، تم ان کو ہو سکتا ہے کوڑے مارو، تم ان کو ہو سکتا ہے جلا وطن کر دو، اور بھی جو بھی سزائیں اس وقت کی سوسائٹی طے کرے وہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، اگر وہ سچی توبہ کر کر اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر تم ان کو معاف کر دو۔ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، تو پھر ان سے پہلو تہی کر لو، ان کے سلسلے میں نرمی کر لو اور سزا سے اوائڈ کر لو، کیونکہ ان اللہ کان توابا رحیما، جب اللہ تعالیٰ خود توبہ قبول کرنے والا ہے تو بندوں کو توبہ قبول کرنے میں کیا تردد ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں، معاف کر دینا چاہیے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یاد رکھیے اسلام کا مزاج کیا ہے۔ جس طرح ہمارے سامنے اسلامی شریعت کو لوگ پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کبھی کبھی ان کی باتوں سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم شریعت کو سمجھیں، مخالفین سے ہم کیوں سمجھیں؟ شریعت کا مزاج یہ ہے، دیکھیے کہ جتنے جرائم ہیں A to Z، لازمی بات ہے جو اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے وہ زنا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی، تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو چھوڑ ہی دی جائے۔ جتنے جرائم ہیں
اس میں اسلام کا مزاج ہے جتنا ہو سکتا ہے پردہ ڈالو. پہلے ہی لے جا کے سزا دینے کا مزاج نہیں ہے اسلام کا. پردہ ڈالو جتنا ہو سکتا ہے, چھپا دو, چھوڑ دو, خاموشی سے اس کے اوپر ستر کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, وہ مجرم بھی بچ جائے. ایسا نہیں ہے پکڑ کے اس کو پہلے ہی غلطی میں خطا میں اللہ کے کھڑا کر دیا جائے عدالت میں. جتنا ہو سکتا ہے کاؤنسلنگ کرو, سمجھانے کی کوشش کرو, توبہ کی طرف اس کو بلاؤ. لہذا فرمایا دیکھو اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا, کیونکہ ان اللہ کانا تواباً رحیماً, وہ تواب بھی ہے, خوب توبہ قبول کرنے والا, اور رحیماً بڑا شفقت رکھنے والا, مہربان ہے. اتنا مہربان ہے, اتنا مہربان ہے کہ اس نے جس لب و لہجے میں توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا اس کی وجہ سے ایک غلط فرقہ پیدا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ پہ بعض کاموں کو واجب قرار دیتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی ڈیوٹی کا ذمہ دار نہیں ہے, واجب ہے اس کے اوپر یہ کرنا ہے. نعوذ باللہ, واجب تو بندوں پر ہوتا ہے نا, بندوں پر واجبات ہوتے ہیں, خالق و مالک پہ کیا واجبات. لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے جو لہجہ اختیار فرمایا, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. توبہ کے قبولیت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ پر ہے. فرما انما التوبۃ علی اللہ, توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے کہ ان لوگوں کی ضرور توبہ قبول کی جائے گی. للذین یعملون السوء بجہالۃ, جو نادانی میں گناہ کر جاتے ہیں, جان بوجھ کے گناہوں کا مزہ ہے, کہہ کے گناہ کرنے والے کی بات الگ ہوتی, یاد رکھیے. ایسا شخص عادی مجرم ہوتا ہے, گناہوں پہ مرتا ہے, لیکن انسان سے نادانی میں غلطی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے, گناہ ہو جاتی ہے. تو فرمایا ثم یتوبون من قریب, تو پھر فوراً پہلی فرصت میں وہ توبہ کر لیتا ہے. جیسے ہی اس کو احساس ہوا خطا ہو گئی, یہ غلط کام تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ توبہ کر لیتا ہے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے, وہ جانتا ہے کتنے دن انہوں نے گناہ کو ڈیلے کیا اور کیوں گناہ کو ڈیلے کر رہے تھے, توبہ کیوں نہیں کر رہے تھے, تاکہ یہ ریپیٹ کرنا چاہتے تھے, گناہ پہ گناہ کرنا چاہتے تھے. حکیماً, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں بہت ہی بردبار ہے. بہت اللہ تعالیٰ کے پاس, جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں شارٹ ٹیمپر, جلدی غصے میں آ کے سزا دینا, یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. حلم ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس ہر کام کے پیچھے ایک لاجک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ طے کیا کہ نرمی کی جائے, نرمی برتی جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو انسان گناہوں میں ملوث مرتا ہے اس کو بڑی مہلتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. آپ پچھلی تاریخ ان کی ریسرچ کر لیجئے, تحقیق کر لیجئے, بہت مہلتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن ساری مہلتوں کو پھیلاتا جاتا ہے, تجاوز کرتا جاتا ہے, آخر کار اسی گناہ میں جا کے وہ مر جاتا ہے, اسی گناہ میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اگر نادانی سے کسی سے خطا ہو جائے, کوئی بھی گناہ A to Z اگر نادانی سے ہو رہا ہے تو فوراً توبہ کرو. یہ توبہ سنت آدم ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جیسے ہی پتا چلا کہ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا کہ اس درخت کا پھل یا اس درخت کو میں نے چکھ لیا, تو حضرت آدم علیہ السلام نے رو رو کے توبہ کی, رو رو کے توبہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. وہ معصوم تھے, وہ نبی تھے. اب آپ سوچئے اتنا بڑا رتبہ ملا ہے توبہ کے بعد. لیکن گناہ پر ضد کرنا یہ ابلیس کا طریقہ کار ہے. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تم غلط کر رہے ہو, یہ میرا حکم تھا کہ تم سجدہ ریز ہو جاؤ آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے, تو تم کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں تھا وہ اچھا ہے میں اچھا ہوں, کرنا ہے نہیں کرنا, کہ حکمت کیا ہے, علت کیا ہے, یہ ساری چیزیں تم کو کہنے کا کوئی حق نہیں تھا. اس عمل سے جب میرا حکم ہے تو مانو, پھر ختم قصہ. میں تو کہوں وہ ماننا ماننا, لیکن اس نے ضد کی.
तावीलात की, गुनाह पे गुनाह किया, मोहलत मांगी कि मैं भटकाऊंगा इब्ने आदम को, जन्नत में नहीं जाने दूंगा। इब्लीस का तरीक़ेकार जिद है, आदम अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार पछतावा है, नदामत है। हमारे सामने दोनों रास्ते, वहदैनाहु नजदैन, दोनों राहें अल्लाह ताला ने हमको दिखा दी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो हमने तुमको सारी सलाहियतों के साथ, सुनने, देखने, बोलने की सारी सलाहियतों के साथ पैदा कर दिया, और उसके बाद इम्मा शकुरन इम्मा काफिरा, अब तुम्हारा इख्तियार, शुक्रगुजारी के रास्ते पे चलना हो तो शुक्रगुजारी के रास्ते पे चलो, ना शुक्री के रास्ते पे चल के तबाह होना है तो ना शुक्री के रास्ते पे जाओ। इब्लीस का तरीक़ेकार बार बार बताया गया, सूरतुल बकरा में जिक्र फरमाया, सूरतुल आराफ में जिक्र फरमाया, सूरतुल कसस में जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने बार बार जिक्र किया ताकि हम समझे ये इब्लीस का क्या तरीक़ेकार है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि एहसास होते ही बस अल्लाह ताला की रहमत की तरफ, उसके आगोश में, उसके रहमत के आगोश में पनाह ले लेना, ये बंदगी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत, और उनकी तौबा कबूल नहीं होती तो गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते हैं। ऊपर देखिए क्या फरमाया था, यअमलून अस्सूअ, एक सिंगुलर, जो गुनाह कर गया तौबा कर ली। यहाँ इरशाद फरमाया जो गुनाह पर गुनाह, सय्यिआतुन, कई गुनाह, बेशुमार गुनाह, उनकी क्या तौबा कबूल होगी जो गुनाह पर गुनाह करते हैं, गुनाह पर गुनाह करते हैं। यहाँ तक के हत्ता इज़ा हदरा अहदुहुमुल मौत, जब मौत उनके पास हाजिर हो जाती है, मौत को जब देख लेते हैं नज़ा के आलम में, जब वो देखते हैं फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो जब देखते हैं कि हलक में दम घुट रहा है, जब वो देखते हैं कि डॉक्टर साहब मायूसी के साथ कमरे से निकल चुके हैं, जब वो देखते हैं तीमारदारी करने वाले वो आंसू पोंछ रहे हैं, अपने गम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मौके पे वो तौबा करना चाहते हैं तो जबान भी नहीं चलती तौबा करने के लिए, फिर तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है मालम युगरगिर, जब तक के गर 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 सांस न फंसने लगे, हलक में सांस, और ऐसे सांस फंसे के लंग्स की तरफ जा ही नहीं रही हो हवा ऊपर ऊपर। ये जब मौत का हमला होता है, मौत का जब इब्तिदाई वक्त होता है, तो जो लंग्स हमारे हवा ऑक्सीजन खींचते हैं फिर पुश करते हैं, वो कैफियत खत्म हो जाती है, लेकिन जो हमारी रगे हैं और मुंह का इब्तिदाई हिस्सा है हलक तक, उसको आदत रहती है हवा लेने की और वापस भेजने की, तो वो अपनी आदत के मुताबिक, आपने देखा होगा जानवर को ज़िबा उबा भी कर देने के बाद फिर भी उसका गोश्त हिलता रहता है, बहुत देर तक आप देखेंगे उसके पैर में हरकत रहती, कपकपी रहती, वो दरअसल जान नहीं है, उस हिस्से को जो आदत है उसके ठंडा पड़ने में टाइम लगता है। आजकल तो उसका सबसे बड़ा नमूना, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, वेंटिलेटर है, जबरदस्ती हवा हलक में ठूस रहे हैं, मुर्दे के अंदर हवा डाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, बलून की तरह उसको रखे हुए 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन। ये हमारी साइंस का, ह्यूमैनिटी का फेस है ये। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान दरअसल मौत के पहले मरहले में पहुंच जाता है तो यही कैफियत होती है, वो सांस लेना चाहता है लेकिन उसके फेफड़े साथ नहीं देते, लिहाजा इस कैफियत में वो तौबा करना चाह रहा है तो क्या जबान साथ देगी, क्या इस्तिग़फ़ार करेगा। तौबा के तो माने हैं कि आप अपने गुनाह को सोचकर रो दे, नादिम हो जाए, अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज करें कि भला ये गुनाह हो गया, खता है, आप इसको माफ कर दीजिए, आप इसको नजरअंदाज कर दीजिए, ये तौफीक मिल रहा। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि रोजाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70, 80, 90, 100 मरतबा तौबा कर लिया करते थे कि कोई दागी न रह जाए, कोई इल्जामी न रह जाए। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता, ये हमारा अकीदा है, लेकिन उम्मत की तरबियत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला फरमाया कि देखो जब तक के दम न घुटने लगे तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। और एक बात भी इरशाद फरमाई वो क़यामत के सिलसिले में कि जब तक के
सूरज मगरिब से बरामद ना हो जाए उस वक्त तक तौबा के दरवाजे खुले हुए। अब सूरज उल्टा निकलने लगा, अब लोग तौबा कर रहे, तो क्या तौबा कबूल होगी? लिहाजा फरमाया कि हत्ता इज़ा हदर अहदुहुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, कह रहा मैं तौबा करता हूँ। तौबा अब क्या तौबा करोगे? अब चोरी करने की सलाहियत है, अब क्या तौबा करोगे? अब जुल्म करने की सलाहियत है, अब क्या तौबा करोगे? अब बेहयाई की सलाहियत है, सलाहियत तो मसलूब हो गई ना, खत्म हो गई। अब तो जिस्म ठंडा हो चुका है ऑलरेडी, थोड़ा ऊपर हल्का फुल्का चल रहा है, तो अब तौबा करके क्या फायदा? इन्नी तुब्तुल आन, जो ये कहे कि मैं अब तौबा कर रहा हूँ मौत के मुंह में पहुंचने के बाद, अल्लाह ताला फरमाता है कि तौबा कबूल नहीं होगी। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, और कुफ्र की हालत में मरने वाले के सिलसिले में तो अल्लाह ताला का फैसला है कि अल्लाह ताला उसको माफ नहीं फरमाएगा, और लाज़मी बात है कुफ्र का मज़ा उसको चखना होगा। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, जो कुफ्र पे मरेगा उसके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। लिहाजा हमेशा इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि इंसान को जैसे ही अपनी गलती की इत्तिला हो जाए, एहसास हो जाए, अल्लाह ताला से रुजू कर ले। इतनी हदीस है, आपने वो हदीस भी सुनी होगी बार बार, मशहूर हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है कि मुसाफिर सहरा में सफर कर रहा था, ऊंट पर रोज का टिफिन था, खाने पीने का सामान था, सहरा में ऊंट गायब हो गया। वो इस कदर परेशान हुआ कि मायूस होकर सो गया। अचानक ऊंट आ गया तो मारे खुशी के उसने कहा, मारे खुशी के कहा कि अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब, उल्टा बिल्कुल। तो कितनी उसकी खुशी हुई होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो फरहत अल्लाह ताला को होती है जब एक बंदा तौबा करके अल्लाह ताला से रुजू करता है। अल्लाह ताला का मामला है रहम करम का, अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता है। और वो भी बात आपने सुना होगा कि 99 कत्ल हो गए थे, फिर उसमें ऐसे मुफ्ती ने फतवा दे दिया तेरी तौबा कहाँ कबूल होगी, तो उसने 100 कर दिया। फिर उसके बाद वो हिजरत किया, रास्ते में मरा। बहुत तफसील है, कितनी हदीसें हैं जिसमें बताया गया कि अल्लाह ताला तो बस अगर आप इजाजत दे तो मैं कहूँ कि तौबा कबूल करने के बहाने तलाश करता है। उर्दू की ताबीर के एतबार से नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला के शायान शान नहीं है कि बहाने तलाश करना वगैरह, लेकिन जैसे बंदा बस तौबा की तरफ आगे बढ़े, अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे खोल देता है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम चल के आगे बढ़ो तो उसकी रहमत दौड़ कर आएगी। तुम 1 फीट आगे बढ़ोगे तो अल्लाह की रहमत 3 फीट आगे बढ़ेगी। आगे तो बढ़ो, तौबा तो करो। और कभी कभी ये तौबा इज्तिमाई तौबा करनी पड़ती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि, फरमाया कि तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ऐ मोमिनो मिल के तौबा करो। जो हम माशरे में गुनाह करते हैं, जब कलेक्टिव गुनाह हो रहे हैं तो कलेक्टिव तौबा करना पड़ेगा। और कलेक्टिव तौबा क्या होती है? उस गुनाह को इज्तिमाई तौर पर हम छोड़कर उस गुनाह के मुकाबले में जो नेकी है उसको इख्तियार करें। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये तौबा तो दरअसल बंदे को अल्लाह ताला की रहमतों से जोड़ती है, और ऐसी जोड़ती है। हैरत अंगेज बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या हुआ कि एक खातून आती हैं और एक गामदी कबीला था, उसकी शाख थी जो है ना, उससे उनका ताल्लुक था। लिहाजा अल-मरअतुल गामिदिया के नाम से उनका तस्करा आता है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे आई और आने के बाद कहा कि मुझसे जिना सरजद हो गया, मुझे सजा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बीबी घर में जाओ, तौबा करो, इबादत करो, घर में बैठे रहो, ये सब न करो। तो वो कहती है नहीं अल्लाह के रसूल, बहुत बड़ा सबूत है, मेरे पेट में वो गुनाह पनप रहा है, मैं हामिला हूँ, आप मुझे सजा दीजिए। मैंने अभी अर्ज किया ना, इस्लाम का मिजाज ये है पर्दा डालो। इस्लाम का मिजाज ये नहीं है गुनाहों को खोल खोल कर बयान करो। ये मौजूदा दौर का रुझान है, गुनाहों को उछालो, डिस्कस करो, बाल की खाल निकालो, इतनी तफसील बयान करो कि बेगुनाह को भी गुनाह में दिलचस्पी हो जाए। नौज़ुबिल्लाह, ये नए जमाने के गलत तकाजे हैं।
ورنہ اسلام میں تو یہ ہے کہ اجمالی طور پر جیسے ہی یہ مجرم ہے اس سے کہو کہ بھائی خاموشی سے توبہ کر لو، بلا وجہ تم اپنا کیس کورٹ میں نہ پیش کرو، اسلامی عدالت میں پیش کرو گے لازمی بات ہے سزا ہوگی، لہذا خاموشی کے ساتھ معاشرہ بھی ساتھ دے، خاندان والے بھی ساتھ دے، دوست احباب بھی ساتھ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ لہذا گناہوں کو چھپا دو، قصہ ختم کرو، بندے کا تعلق اللہ سے اچھا ہو جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے بدعو اپنے گھر میں رہو، توبہ کرو، عبادت کرو، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ثبوت ہے اللہ کے رسول، میں تو پریگننٹ ہوں، ثبوت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چلو ایک بات تو آئی، کہا اچھا ٹھیک ہے ڈیلیوری کے بعد آنا، جب ولادت ہو جائے تب آنا، ابھی تو حاملہ ہو ہم تم کو سزا نہیں دے سکتے۔ وہ چلی گئی اور روایتوں میں آتا ہے 8 مہینے کے بعد ٹھیک پرامپٹ وقت پہ پھر آ گئی گود میں بچے کو لے کر، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے فرمایا تھا ولادت کے بعد آنا، ولادت ہو گئی اب تو سزا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ بہت چھوٹا ہے اس کی پرورش کیسی ہوگی، جب یہ دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ تو پھر 2 سال کے بعد آئی، پھر 2 سال کے بعد آئی، اور روایتوں میں آتا ہے وہ خاتون بھی اتنی عزم مصمم رکھنے والی تھی کہ بچے کے ہاتھ پہ روٹی کا ٹکڑا ہے جس کو کھا رہا، کہا دیکھیے اللہ کے رسول کھانے پینے کے قابل ہو گیا، اب تو سزا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم میں سے کوئی ہے جو یہ بچے کی کفالت قبول کر لے، کیونکہ تیسری مرتبہ آ چکی ہے اور پھر بچہ خود گناہ کی گواہی بنا ہوا ہے، اور مجمع میں آیا کہ وہ ضد کر رہی ہیں کہ سزا دیں، اصرار کر رہی ہیں، کہہ لیجیے ضد کا لفظ نہ بھی استعمال کریں۔ تو لازمی بات ہے اب تو اسلامی عدالت میں سزا دینی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کوئی بچے کی اگر کفالت کر رہا ہو تو آگے بڑھے، تو کوئی صاحب آگے بڑھنے کا میں بچے کو پال لوں گا، تو فرمایا کہ بھئی جاؤ لے جاؤ ان کو صحرا میں میدان میں، اور چونکہ سورۃ النور نازل ہو چکی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رجم کر دو۔ جب رجم کرنے لگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا زیادہ کچھ قریب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ایک خون کا چھیٹا گرا، ایک خون کا چھیٹا گرا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری کا اظہار کیا، تو یہ کیا ہے گندی چیز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندی چیز نہیں ہے، تم نے دیکھا نہیں اس نے وہ توبہ کی جو توبہ مدینے کے 70 لوگوں پر بانٹ دی جائے تو کافی ہے، اور یہ ہمارے دور کا مدینہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ ہے، سوچیے آپ۔ پھر فرمایا کہ غسل دو، فرمایا کفن دو، فرمایا کہ لاؤ جنازہ، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، نماز جنازہ ادا کی۔ جب رب رحمان توبہ قبول کر رہا ہے تو بندے عصیان کا کیا رہا اس میں؟ ہم کو تو لازمی بات ہے ذہنوں میں کوئی چکلی شانی نہیں چاہیے، تردد ہونی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، لہذا فرمایا دیکھو خطا ہو جائے تو توبہ کرو، یہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اور وہ توبہ قبول کرے گا تو ایسا قبول کرے گا تمہارے گناہوں کو میٹ دے گا، ہٹا دے گا، مٹا دے گا۔ اتنا کافی تھا گناہ کو میٹ دینا، گناہ کو جگہ سے نہ لکھنا، ہٹا دینا، فرمایا نہیں اتنا نہیں، اگر واقعتاً تم نے سچی توبہ کی تو فرمایا اس گناہ کی جگہ پہ ایک نیکی بھی لکھیں گے، ایک نیکی لکھی رہے گی، تم کو اس کا ثواب بھی ملے گا، لہذا تم قدم تو اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعتیں دیکھو کتنی ہے، پھر تم کو اندازہ ہوگا۔ یہ ہے وہ توبہ جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر نادانی میں خطا ہو گئی تو تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ مت سوچو اللہ تعالیٰ 1000 لوگوں کی توبہ قبول کرے گا، 2000 لوگوں کی توبہ قبول کرے گا، جیسا ہماری حکومتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص فگر میں کوئی اسکیم کو لے کر آتے ہیں، ایسی غلط فہمی میں نہ رہو۔ فرمایا بابو توبہ، توبہ کا دروازہ اتنا لمبا چوڑا، اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اگر اس کے نیچے کوئی 70 سال چلے تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے کو کراس نہیں کر پائے گا، یعنی وسعت، اتنا وسیع توبہ کا دروازہ ہے
کہ توبہ کرنے والے اگر کروڑ ہے تب بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ توبہ ہو، عبادت ہے توبہ، اللہ سے تعلق کی دلیل ہے، خوف کی دلیل ہے، تقوی کی دلیل ہے، خشیت باری تعالیٰ کی دلیل ہے، بندگی کی دلیل ہے، ضدی پن اور ابلیسی مزاج نہ ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر نادانی میں کوئی توبہ ہو جائے تو تم توبہ ضرور کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اب چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی مرد عورت سے کوئی بے حیائی ہو جائے یا صرف خاتون سے ہو، ابھی حکم تو نازل نہیں ہوا، ابھی گھر میں رو کے رکھو یا کچھ ہلکی پھلکی سزا دو، حتی یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ راستے میں رہنمائی فرما دے اور کوئی راہ نکال دے، اس وقت تک تم کو یہ کرنا ہے۔ تو لازمی بات ہے وہ زمانے میں جیل نہیں تھی، وہ زمانے میں قید خانے نہیں تھے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ دیکھو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لو، اللہ سے رجوع کرو اور تمہارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی ایک دوسری عربوں میں پھیلی ہوئی خرافت کا تذکرہ، ایسی خرافات کہ عجیب و غریب مسئلہ تھا، یہ جو جائیداد کی محبت ہوتی، دولت کی جو محبت ہوتی ہے نا، کیا کیا انسان سے کروا جاتی ہے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہی دولت کی محبت قرابت کے جو رشتے ہوتے، خون کے جو رشتے ہیں، ان میں دراڑ ڈال دیتی ہے، رخنا پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ گھر کے مین جو ہیڈ آف دا فیملی ہے وہ وفات پا گئے۔ اب وہ زمانے میں چونکہ شادیوں کا فگر طے نہیں تھا، قبائلی زندگی تھی، اب کسی کی 4 بیویاں ہیں، کسی کی 5 ہے، کسی کی 10 ہے۔ تو ایسی صورت میں بعض قبیلے، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ مکہ مکرمہ کے نہیں، مدینہ منورہ کے اطراف کے قبیلے جس کو یثرب کہتے تھے، ابھی حضور کی آمد نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے، تو مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف کے بعض قبیلوں میں یہ رواج تھا، اور ان کے پاس بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ 100 اونٹ ہے، ان کے پاس بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ اتنے کلو سونا ہے، اب یہ خاندان سے باہر نہیں جانا ہے۔ لہذا کیا کرتے تھے، وہی جو میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے پاس انڈیا میں 1956 میں قانون بنا جس میں سارے بھائی بہنوں کو جائیداد میں شریک کیا گیا، ورنہ یہاں سب بڑا بیٹا ہڑپ کر جاتا تھا، سب سے بڑا بیٹا اس کا حق، وہ کسی کو بھیک دے نہ دے، بھوکوں مار دے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑی کمپنی والے ہیں جو کیا نام لو قرآن پاک بھی کھلا ہوا ہے، گجراتی خاندان، ان کے 2 بھائیوں میں جو بہت دنوں تک کیس چلتا رہا، چھوٹے بھائی بڑے بھائی جو لڑتے رہے، یہی سب ان کا جو وراثت کا قانون ہے بالکل بکواس قسم کا۔ لہذا عربوں میں یہ مسئلہ تھا کہ اولاد جب میراث تقسیم کرتی تو والد کی بیواؤں کو بھی تقسیم کر لیا جاتا تھا کہ بیوہ جائیداد لے کے کہیں اور نہ چلی جائے، لہذا وہ فلاں تمہارے پاس رہیں گی، فلاں تمہارے پاس رہیں گی، فلاں تمہارے پاس رہیں گی۔ اور میں اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم خواتین کی کو میراث کے طور پہ تقسیم کرو، نعوذ باللہ، ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور تم نہیں روک سکتے، ان کے لیے دقت نہیں پیدا کر سکتے، روک بھی نہیں، فرمایا ولا تعضلوهن، دقت نہ پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو کہ وہ بعض رقم جو ان کو دی گئی وہ لے کر چلتی بنی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جا سکتی ہے، ان کی مرضی ہے، ان کے حصے میں کھیت آیا لے جائیں، ان کے حصے میں زیور آیا لے جائیں، ان کے حصے میں غلام باندی آئے لے جائیں، ان کے حصے میں اونٹ آئے لے جائیں، ان کی مرضی ہے، تو ان کو نہیں روک سکتے زبردستی کہ ہمارے گھر میں رہیے۔ اگر روکنا ہو تو ماں کی طرح روکو، ان کی خدمت کرو، ان کی میراث ان کی ہوگی اور تم ان کے ساتھ رہنا۔ اِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، معاشرے میں اگر کوئی بے حیائی ہو رہی کھلی ہوئی اس پہ روک لگانا ہے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ خواتین کے ساتھ تم بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آؤ، معروف طریقے سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے نکاح کیا، کسی سے شادی کی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تم کو پسند نہیں آ رہی ہیں، آسان تکرہوا شیئا،
تو کوئی چیز اگر تم کو ناپسند ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ خیر کے راہیں کھول دے گا. دوسرے بہت سے پہلو پازیٹیو ہوتے ہیں، ان پہ تم غور کرو. پہلے زمانے میں تو جو ارینج شادیاں ہوتی تھیں اس میں بڑی برکت ہوتی تھی، پتہ نہیں کیوں. اور آج کل جو ہے پہلے سے سوچ سمجھ کے اور پورے روابط کے بعد شادی کرتے ہیں، معلوم ہے 1 سال بعد طلاق، 2 سال بعد طلاق. دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا چہرہ پسند نہیں، ایک دوسرے کی خوشبو پسند نہیں، ایک دوسرے کے کپڑے پسند نہیں، ایک دوسرے کا کلر پسند نہیں، جھگڑے. کیا عجیب و غریب سچویشن پیدا ہو گئی. پچھلے زمانے میں آج سے 50-60 سال پہلے کسی خاندان میں ایک طلاق ہو جائے تو خاندان پورا کا پورا بیٹھ جاتا تھا ہمارے صدمے کے. اور آج کوئی خاندان نہیں بچا ہوا جس میں طلاق نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس بات کو بالکل پس پشت ڈال دیا گیا. فرمایا دیکھو انسان ہے، کوئی بھی انسان 100% نہیں ہوتا نبی و رسول کی طرح، نعوذ باللہ. بلکہ ہر انسان ولی بھی نہیں ہوتا. لہذا انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی، کچھ خامیاں ہوتی. ہر ایک میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں پرفیکٹ ہوں. کسی کے اندر نہ بولنے والا نہ سننے والا، ہر ایک کے اندر کچھ خامیاں ہیں، ہر ایک کے اندر کچھ خوبیاں ہیں. کسی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جلد باز ہوتے ہیں، کسی کا مسئلہ وہ جذباتی ہوتے ہیں، کسی کا مسئلہ یہ کہ وہ روکھا سرکا کھا کے بھی خوش رہتے ہیں، کسی کا مسئلہ نہیں بہت کھانے اچھے ہونا چاہیے، کسی کا مسئلہ نیند بہت اچھی ہونی چاہیے، کسی کا مسئلہ تھوڑا لگائی گزائی کے عادی ہوتے ہیں، کسی کا مسئلہ یہ کہ وہ تھوڑا احترام نہیں کر پاتے، لب و لہجے میں ان کے ایسی کرختگی ہوتی ہے. مختلف لسٹ ہے اور اس میں لمبی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اور شادی سے پہلے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. یہ سمجھ لو کہ مرد عورت کو سمجھے، عورت مرد کو سمجھے. دونوں لازمی بات ہے، نوجوان ہیں اور دونوں کی عقل اور دونوں کے رجحانات اور دونوں کی فطرت بالغ ہو چکی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو اس میں داخل ہیں، ان کو نکال کے نہیں پھینکا جا سکتا. لہذا جو چیزیں پازیٹیو ہیں تمہاری اور ان کی ملتی جلتی ہیں اس پہ اتفاق کرو. 100% تمہارے جیسا ہو. تم کو جو کھانا پسند ہو ان کو وہ کھانا پسند ہے. تمہارے دوست احباب رشتہ دار جو تم کو پسند ہے وہی رشتہ داروں سے وہ محبت کریں. تم کو جو سونے کے ٹائمنگ پسند ہے وہی ٹائمنگ پہ وہ بھی سوئے. نہیں ہو سکتا ہے. تو میں بہت موٹی موٹی باتیں کہہ رہا ہوں، باقی اس میں بڑی تفصیل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آسان تکرم شیئن، بہت ممکن ہے کہ کسی خاتون یہ کہتی ہے کہ 10 عادتیں پسند نہیں تو 90 تو پسند ہے نا. اتفاق کرو. ارے 50-50 ہے تو بھی کیا حرج ہے، کیا برائی ہے؟ یہ جینا ہے نا دنیا میں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بالکل میرا ہم مزاج مل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہر ایک یاد رکھیے، ہر شخصیت اپنے اندر ایک دنیا رکھتی ہے. اس کی اپنی خواہشات، اس کے اپنے رجحانات، اس کے اپنے تقاضے، اس کی اپنی پسند، اس کی اپنی لائلٹی، محبتیں. کسی کی محبتیں دوستوں کے ساتھ، کسی کے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، کوئی اپنے ماں کا بڑا چہیتا، کوئی اپنے باپ کا بہت دل دادا. یہ ہوتی سب ساری چیزیں. تو اگر خاتون ہے تو وہ اپنے شوہر کے سلسلے میں کمپرومائز کرے، اگر شوہر ہے تو بیوی کے سلسلے میں کمپرومائز کرے کہ بھائی اتنی تو عادتیں اچھی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، ان عادتوں میں کمپرومائز کر لوں گا، مصالحت کر لوں گا. یہ اللہ تعالیٰ فارمولا دے رہا ہے. اور یہی شاید پچھلی زندگی میں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں پچھلی جنریشن میں یہ خوبی تھی جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ختم ہو گئی. لہذا 1 سال 2 سال خود دوستی کیا اور کیا کیا اصطلاحیں ہیں. عجیب و غریب مصیبت ہے کہ ہمارے پاس ایک ریکمنڈیشن بھیجے ہم کہ ہم کو گیسٹ فیکلٹی چاہیے، گیسٹ فیکلٹی چاہیے. تو اس کے لیے گیسٹ کے لیے جی، فیکلٹی کے لیے ایف، جی ایف شارٹ فارم میں لکھا تو ذمہ دار کریں جی ایف بدلیے گرل فرینڈ ہو جاتا ہے وہ. تو اس کو آپ گیسٹ فیکلٹی یا تو پورا لکھیے یا کچھ اور لکھیے. تو ایسی مصیبتیں ہو گئی، ایسی اصطلاحیں ہو گئی، لیونگ میں ہے، جیون میں ہے. اتنی گندگیاں پھیل گئی ہیں، اتنی برائیاں پھیل گئی ہیں. اس کے بعد بھی شادی 2 سال نہیں چلتی، 3 سال نہیں چلتی، 1 سال میں طلاق ہوتی ہے. کیا یہ گندگی؟ اللہ کے دین سے جب ہم نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تم پر شیطانی زندگی لا دی. نقیض لہو شیطان
और बिस अलकरीन, बहुत बदतरीन साथी है जो तुमको तबाह कर रहेगा, हलाक कर रहेगा। अखलाकियात का दिवालिया निकल गया है आज की नस्लों में। तो कम से कम वो उम्मत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ती है और उम्मत मोहम्मदिया कहलाती है, एक पैगाम वाली, मैसेज वाली उम्मत, एक मनसब वाली उम्मत, एक शरीयत वाली उम्मत, ये उम्मत तो कम से कम कायदाना किरदार अदा करती। लेकिन अफसोस ये है कि इस उम्मत भी इस बहती गंगा में तिनके की तरह बहकर रह गई, अपने वजूद, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार नहीं रख सकी। लौट कर आए हम अल्लाह ताला के दीन की तरफ, अल्लाह ताला की शरीयत की तरफ, पाकीज़ा जिंदगी बसर करें, इफ़्फ़त वाली जिंदगी पसंद करें और अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाज़िल फरमाए वो अहकाम पर अमल करें। शराफत के साथ निकाह हो, निकाह के बाद निभाह हो, निभाने के लिए जो शक्लें हो सकती हैं कुर्बानियाँ, वो कुर्बानियाँ दें। और याद रखिए जो ये कुर्बानियाँ देता है ना, अल्लाह ताला उसको इतनी बड़ी नेमत देता है, इतनी बड़ी नेमत कि हमारे अपने तजुर्बे में है ये कि इतनी सालेह औलाद देता है जो बुढ़ापे में नेमत बन जाती है। अपने माँ बाप को सराखों पे बिठाते हैं, कांधे पे बिठा बिठा के हज उम्रा कराते हैं, ऐसी औलाद देता है अल्लाह ताला। और जो अल्लाह के दीन पे नहीं चलते तो फिर अल्लाह ताला ऐसी बदतमीज औलाद देता है जो शादी के दूसरे साल तीसरे साल माँ बाप को ले जाके बुड्ढों के घर में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं कि हमारी प्राइवेट लाइफ में आप मुदाखलत मत करिए, आप यहाँ रहिए, खुश रहिए, खा के पी के जिंदगी गुजारिए। बहुत अगर समझदार है तो मंथली जो फीस होती है वो अदा कर देते हैं, वरना वो भी अदा करने की जरूरत नहीं, चंदे पे खैरात पे फलिए। ये देख लीजिए, आप बड़े बड़े मुल्कों में जाके देख लीजिए, आज हमारे मुल्क में नौबत आ रही है कि ओल्ड एज होम हम खोलें। क्यों आ रही है नौबत? ये इसलिए कि हम दीन की डगर पे नहीं चल रहे, सिराते मुस्तकीम पर नहीं चल रहे। फरमाया देखो, आसान तकरहु शैअ वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, खैर भी कसीर फरमाया कि अगर कुछ पहलू नापसंद है, दोनों गौर कर ले, पार्टनर्स, शौहर भी गौर करे, बीवी भी गौर करे, अगर कुछ पहलू नापसंद है तो सबर करो भाई, सबर करो, अल्लाह ताला खैर के पहलू खोल देगा। अल्लाह ताला जिंदगी में खैर की ऐसी राहें खोल देगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं करते हो। और एक बुराई ये आज हमारी सोसाइटी में बहुत फैली हुई है, वही नारत तुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन वाती तुम इहदाहुन्ना क़िंतारन, अगर तलाक़ी की नौबत आ गई, जिसकी बड़ी तफसील आने वाली है इंशाअल्लाह, सूरह निसा में भी बड़ी तफसील आएगी, आगे भी सूरह तलाक़ में, सूरह बकरा में भी कुछ गुजर चुका है कि अगर नौबत आ गई कि ठीक है भाई, नहीं निभ रही है, नहीं जम रही है, अब तलाक हो जाएगी, अलहदा अलहदा हो जाएंगे, तो इरशाद फरमाया वअतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारन, अगर ढेरों ढेर सोना तुमने दे रखा है, फला ताखुज़ू मिन्हु शैअन, उसमें से कोई चीज न लेना, कोई चीज वापस न लेना, सारी चीजें जो तुमने दे रखी है वो दे दो। और उस कुत्ते की तरह न बनो जो खाए करके चाटता है, जो दे दिया सो दे दिया। आज जो जोड़े गिन गिन के लेते हैं कि इतने कपड़े हमने दिए थे, आज एक एक अंगूठी गिन गिन के लेते हैं, वो अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? जो हो गया, ये तोहफे होते हैं। फरमाया कि देखो जरा सोचो, अताखुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना, ये बड़े बुहतान और गुनाह की बात है कि वो कैफ़ ताखुज़ूनहु क़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़िन, कि तुम कैसे ले रहे हो? शराफत कहाँ गई तुम्हारी? तुम्हारी शराफत कहाँ गई? इतने रजील कैसे हो गए तुम कि इतना करीबी रिश्ता था, तुम एक दूसरे के हो गए थे, उसके बाद आपस में तुमने तोहफे दिए थे। तो ये तो जानवर भी नहीं करते हैं कि अगर उसने अपना लकवा किसी के सामने डाल दिया और वो खा लिया तो उसके गले में से, हलक में से खींच के निकाले, तो कुत्ता भी नहीं करता है। तुम कैसे ही करोगे जबकि कदमता बाज़ुकुम इला बाज़िन, तुमने आपस में एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक रखा था, बेतकल्लुफ थे, एक हो गए थे। और अलग बात है कि किसी वजह से इत्तेफाक नहीं हुआ, दूर हो रहे हो, वरना अवाख़ज़ना मिनकुम मिसाक़न ग़लीज़ा, तुमने अल्लाह के नाम पर अहद लिया था ना, अल्लाह ताला ने निकाह करके तुम्हारे लिए रिश्ता हलाल किया था, अल्लाह की शरीयत थी, अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह का दीन था। तुम्हारे सामने आयतें पढ़ी गई थी कुरान मजीद की, और आयतों को पढ़ पढ़ कर तुम्हारे सामने ये निकाह का मसला रखा गया था।
اور اس کے بعد سے اب تو اتنے کم ظرف بن جاتے ہو کہ ساری چیزوں کی لسٹ بنا کے واپس لیتے ہو. چھوڑ دو، جو چیزیں دے دی. اللہ کے خزانے میں کبھی نہیں ہے. 10 گنا دے گا، 100 گنا دے گا، چھپر پھاڑ کر دے گا. اللہ کے دین کے خلاف نہ جاؤ. کیا عالم ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ ایک ایک چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے. 6 پیالیاں دی تھی تو 6 پیالیاں واپس. 8 جوڑے چڑھائے تھے، 8 جوڑے واپس. وہ 6 انگوٹھیاں تھی، 5 انگوٹھی کیوں ہے یہ واپس. اس لیے نکاح کیا تھا، اس لیے شادی کی تھی. شادی اور نکاح تو ہوا تھا محبت کے لیے. شادی اور نکاح تو ہوا تھا ایک خاندان کو پروان چڑھانے کے لیے. اتفاق ہو گیا ہے بھائی، ٹوٹ گیا ہے تو شرافت کے ساتھ ختم کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر طلاق کی نوبت آ جائے احسان فتسریح باحسان فرمائے. جدائیگی جو ہوگی بڑے بھلے طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے مستقبل کے سلسلے میں کہتے ہوئے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ مجھے بھی خوش رکھے. اس طرح سے تفریق ہو. ریزائن کرتے ہیں آپ نوکری سے، آفس کو توڑتے ہیں، ٹیبل کو توڑتے ہیں، آفس میں چیخو پکار کرتے ہیں. سلیقے سے آپ ریزائن دیتے ہیں، سب کے ساتھ ملتے ہیں، گلے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی نہیں کر سک رہا ہوں، نوکری دوسری جگہ کروں گا. تو آپ سوچئے معمولی سی نوکری کا معاملہ کہاں نکاح کا رشتہ، پاک رشتہ، آسمانوں پہ طے ہونے والا رشتہ وہ ٹوٹ رہا ہے تو کس قدر سلیقے سے ٹوٹنا چاہیے. لیکن لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم نے توڑا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمر توڑ دی. تیسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. عرب یہ بھی کرتے تھے کہ خاندان میں بالخصوص والد کی جو بیوائیں ہیں ان بیواؤں میں سے یہ کہتے تھے کہ چل تم ٹھیک ہے نکاح میں آ جاؤ، ہم نکاح کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہرگز نہیں کر سکتے. جو باپ کے نکاح میں ایک مرتبہ آ گئی اور اس کے بعد طلاق ہو گئی، اس کے بعد والد کی وفات ہو گئی، سالوں گزر چکے، ختم، وہ ماں کے حکم میں. اسلام نے ان کو ماں کا درجہ دیا. جو 1 گھنٹے کے لیے نکاح میں آ کر طلاق پا گئی یا وفات ہو گئی، والد کی بیوہ ہو گئی، وہ پورے ماں کے درجے میں ہے. لہذا وہ عربوں کے جیسے میں نے عرض کیا بعض قبیلوں میں یہ معاملہ تھا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. جو ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. دیکھو لازمی بات ہے یہ تم اللہ کے دین پہ عمل نہ کرو گے إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کا یہ بے حیائی کا عمل جو کرے گا اس کے لیے یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو ماں ہے اس کے سلسلے میں بدنگاہی کر رہا ہے. وَمَقْتًا، اور فرمایا ناپسندیدہ ترین عمل ہے جس کو انسانی مزاج میں کراہیت محسوس ہوتی ہے، گندگی محسوس ہوتی ہے، اس کو مقتن کہتے ہیں. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زندگی گزارنے کا انتہائی برا طریقہ ہے جس کو تم اپناتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی شریعت کا تذکرہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا دیکھو اللہ کی شریعت کے احکام پہ عمل نہیں ہوتا ہے تو لازمی بات ہے وہاں بے حیائی ہوتی ہے، وہاں وہ اعمال ہوتے ہیں جس کو انسانی فطرت پسند نہیں کرتی، وہاں وہ اعمال ہوتے ہیں جو نتیجے کے اعتبار سے انتہائی برے ہوتے ہیں. برا راستہ ہوتا ہے جس کو انتخاب انسان کرتا ہے. لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو اپناؤ، اس میں شرافت ہے، رکھ رکھاؤ ہے، وقار ہے، اس میں انسانیت کا احترام ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت یہ جامع ہیں، سارے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. انہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ترین حکم بیان فرمایا کہ کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے رشتے حرام ہیں، کہاں کہاں سے مرد اور عورت نکاح کر سکتے ہیں، کہاں کہاں بالکل نکاح ناجائز ہے. ایسے شریعت کے احکام کھلے ہوئے کہ رات کی تاریکی میں بھی وہ چمکتے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز انسان کے سامنے واضح ہے. اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کے پاس خود کوئی قانون نہیں، جن کے پاس جینے کا سلیقہ نہیں، جن کے پاس عالم یہ ہے کہ نہ نظام وراثت ہے نہ نظام نکاح ہے، کہیں کوئی رشتہ حلال کہیں کوئی رشتہ حرام. ایسے لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ چھنی نے لوٹے کو آر دلایا کہ تیرے اندر چھید ہے، تو خود اپنے اندر دیکھو 200-300 چھید ہے. تم لوٹے میں تو بیچارے میں ایک ہی نلکا لگا ہے. لہذا ہماری شریعت پر اعتراض کرنے والے سے پہلے کہ شریعت پر اعتراض کریں وہ خود اپنی زندگی کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ
ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا جس کو ہم محرم غیر محرم کہتے ہیں، کہاں رشتے حلال ہیں کہاں رشتے حلال نہیں۔ انشاءاللہ وہ پورا رکوع آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔